بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا ناول جو شروع ہو رہا ہے اس کا نام ہے تو اس سنگ زندگی اور اس کی قسط نمبر 1 ہے۔ کل جا رہی ہو پھر تم گاؤں؟ براس بھائی کی شادی پر ان دونوں کا اس وقت فری پیریڈ تھا۔ وہ دونوں پنڈی میڈیکل کالج سے MBBS کر رہی تھی۔ لاسٹ ایئر چل رہا تھا۔ ہنال بلوچستان کے ایک گاؤں ڈیرہ الیار سے بلنگ کرتی جبکہ فروا پنڈی کی ہی رہنے والی تھی۔ دونوں میں پہلے دن سے دوستی تھی۔ ہنال تو اپنے قبائلی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے کسی سے دوستی ہی نہیں کرتی تھی۔ یہ بھی اس کے بھائی کی ضد تھی تو وہ میٹرک سے آگے پڑھ سکی تھی۔ ان کے ہاں لڑکیوں کی پڑھائی کو فحاشی اور آزادی خیال تصور کیا جاتا تھا، جبکہ لڑکیوں کو باہر کے ملک سے جا کر پڑھائی کرنے کے لیے اجازت تھی۔ اس کا بھائی زریاب جو کہ کچھ عرصے پہلے آکسفورڈ سے پڑھ کر آیا تھا، جب اس نے اپنی بہن کے میڈیکل میں انٹرسٹ دیکھا تو سب کی مخالفت مول لے کر بھی اسے MBBS کے لیے پنڈی میڈیکل کالج بھیجا۔ اسلام آباد میں ان کا ذاتی گھر بھی تھا جہاں پوری سیکورٹی میں نہ صرف وہ رہتی بلکہ گارڈز کے ساتھ کالج آتی جاتی تھی۔ اسے کالج میں زیادہ دوستی سے منع کیا گیا تھا، لہٰذا سوائے فروا کے اس کی کوئی اور دوست بھی نہیں تھی۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ اگر نقاب میں نہ ہوتی تو لوگ مڑ مڑ کے اسے دیکھتے۔ شفاف سرخ اور سفید رنگت، گہری جھیل سی آنکھیں جو کسی کی طرف اٹھتی تو سحر کھینچ دیتی، گلابی پتلے سے ہونٹ اور گھنے بال جن کو بہت کم لوگوں نے دیکھا تھا۔ اسے تو لڑکیاں اتنے غور سے دیکھتی تھی مگر وہ اس بات سے بے نیاز، بہت معصوم سی تھی۔ ہاں یا بس ابھی کچھ دن ہی تو رہ گئے ہیں۔ ماں کی بار بار کال آ رہی ہے، اب حویلی آ جاؤ پلیز، تم میرے سارے نوٹس یاد سے رکھنا، آ کر سارے کوڈ کروں گی۔ ایک ہفتے تو سمجھ لو کہیں نہیں گیا۔ ہنال کے بڑے بھائی بہرام کی شادی تھی اور اس ایک ہفتے کے لیے اپنے کوٹ جانا تھا۔ ہاں تو فکر نہ کرو، آرام سے انجوائے کرنا اور پلیز جلدی آنا، آئی مس یو یار۔ فروا نے محبت سے اس کی گرد بازو پھیلا کر اس کے کندھے پر سر ٹکایا۔ ڈونٹ وری، جلدی آؤں گی، اس نے بھی محبت سے اس کی گالوں پر پیار کرتے ہوئے کہا، مگر کیا خبر تھی کہ یہ ان کی آخری ملاقات ہوگی۔ ارے جگو لڑکیوں، میرے بچے کے کمرے کی صفائی کر دی نا؟ میرا تو دل کر رہا ہے سارے گھر میں چراغاں کر دوں۔ آج میرا بچہ اتنے سالوں بعد آ رہے ہیں۔ جان بی بی بشام کے کمرے کی صفائی کرواتے حویلی کی ملازموں سے بولی۔ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا بشام 5 سال بعد انگلینڈ سے واپس آ رہا تھا۔ پھر اس نے وہاں گریجویشن کیا اور پھر آکسفورڈ سے بزنس میں ماسٹر کر کے اپنے آبائی گاؤں ڈیرہ الیار آ رہا تھا۔ جان بی بی سردار باران کی بیگم تھی۔ ان کے 3 بیٹے سردار ادہام، سردار امید اور سردار بشام، جبکہ ایک بیٹی پری ناز تھی۔ بڑے دونوں بیٹوں کی اپروچ ٹپیکل سرداروں والی تھی، کرافت اور روایتوں پر مٹنے والے۔ دونوں شادی شدہ تھے اور بیویوں کو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے، مگر بشام شروع سے ہی ماں اور اپنی ایک آیا کے قریب رہا تھا جنہوں نے ہمیشہ سے عورت کی عزت اور نرم مزاجی سکھائی تھی۔ اس لیے پورے گھر میں حتیٰ کہ پورے خاندان میں اپنی صلح جو نیچر کی وجہ سے بہت پسند کیا جاتا تھا۔ آج جب وہ اتنے عرصے بعد وطن واپس آ رہا تھا تو ہر کوئی سوچتا سردار باران کے 3 بھائیوں کی حویلی بھی ساتھ ساتھی تھی۔ سب ایک دوسرے کی حویلی میں آتے جاتے رہتے تھے اور آج بھی گویا اس حویلی میں عید کا سماں تھا۔ بشام کے پسند کا کھانا بنائے جا رہے تھے۔ ارے کوئی پتہ کرو میرا بچہ کب تک آئے گا، مجھ سے تو یہ وقت گزر نہیں جا رہا۔ بھی جان بار بار دالان کے چکر کاٹ رہی تھی۔ ماس میں نکال کر کی ہے، براس کو وہ کہتے ہیں بس پہنچنے والے ہیں۔ ابھی پریزار انہیں تسلی دے ہی رہی تھی کہ باہر سے گاڑیوں کی آواز آئی۔ سب عورتیں چارہ ڈام پہ دالان میں آئی۔ بی جان کو لگا لینڈ کروزر سے کوئی شہزادہ رہے، اونچا لمبا کسرتی جسم، کالی شلوار قمیض پہنے، اسکن کلر کی چادر کندھوں پر ڈالے، ہلکی سی شیف میں آنکھوں پر گلاسز لگائے، پاؤں میں اپنے محسوس علاقے کے چپل پہنے، اپنی مسحر کرنے والی مسکراہٹ سے چلتا ہوا بی جان کے پاس آ کر انہیں بازو میں بیٹھ لیا۔ وہ زور قطار روتی اس کے چہرے اور ہاتھوں کو چوم رہی تھی۔ یہی حالت پریزاد کی تھی۔ وہ باری باری سب سے مل کر بی جان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اندر بڑھا۔ ہائے کتنا سا منہ نکل آئے ہے تیرا یہ ڈاکٹری پڑھ کے، میں تو کہتی ہوں دفع کر یہ پڑھائی، میں تو اب تیرے ہاتھ پیلے کرنا چاہتی ہوں، پر نہ جانے تجھے اور تیرے براس کے دماغ میں کیا خناس پر ہے۔ زر بی بی جو کہ ہنال کی ماں تھی، انہوں نے پریشانی سے کہتے اس سے خشخوا کیا۔ ہنال صبح ہی اپنے آباؤ گاؤں پہنچی تھی اور اب
ان کے پاس بیٹھی ان کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ اچھا نماز ڈانٹ تو نہیں، آپ کو پتہ ہے نا ڈاکٹر بننا میرا جنون ہے، اور اب تو ویسے بھی صرف 1 سال کی بات رہ گئی ہے۔ اس نے ان کی گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ دونوں زنانہ خانے میں تخت پر بیٹھی تھی۔ ہاں اب تو پڑھ لکھ کر ماں کو باتوں میں اڑائے گی، انہوں نے ہفکی سے اس کے ماتھے پر بوجھ دیتے کہا۔ ارے میری گڑیا آئی ہے، زریاب جو ابھی زمینوں سے آیا تھا، حنال کو اپنے دیکھ کر بے حد ہوش ہوا۔ وہ بھی بائی کو دیکھ کر جلدی سے اٹھی اور سر پر پیار لیا۔ حنال سردار حیات کی بیٹی ہے، ان کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ سب سے بڑا بیٹا سردار سبزل، دوسرا بہرام اور تیسرا زریاب۔ بیٹی ایک حنال اور دوسری پرورش تھی جس کی شادی ہو چکی تھی۔ میرا بیٹا سبنال بھی شادی شدہ تھا اور اب برہام کی شادی ہو رہی تھی۔ وہ بھرپور طریقے سے بائی کی شادی میں حصہ لے رہی تھی۔ کل سردار حیات کی بیٹی کی مہندی ہے، کون کون جائے گا؟ وہ سب اس وقت اپنے مخصوص انداز میں نیچے بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے کے کمرے میں دیواروں کی جانب فلاور کشز لگائے ہوئے تھے، درمیان میں تپائی پہ کھانا چنا ہوا تھا۔ بہت پڑھ لکھ کر بھی یہ لوگ اپنے محسوس کلچر کو نہیں بھولے تھے۔ حویلی کے اندر دنیا کی ہر سہولت موجود تھی۔ ابا میں تو نہیں جا سکوں گا، بہت تھکا ہوا ہوں، پلیز آئی نیڈ سم ریسٹ۔ کسی اور کے بولنے سے پہلے ہی بشام نے جلدی سے کہا، کیونکہ ابھی وہ اتنے سالوں کی تھکن اتارنا چاہتا تھا، لہٰذا اتنی جلدی اس کے کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہونے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ریسٹ کرنا، میرا خیال ہے عورتوں کو ادھام تم لے کر جانا۔ انہوں نے بڑے بیٹے کی ذمہ داری لے گئی۔ ابا برہام نے مجھے خصوصی طور پر محفل کا کہا ہے، تو آپ امید سے کہیں کہ وہ بھی چلے، عورتوں کو واپس لے آئیں، میں تو صبح تک آؤں گا۔ محفل کا مطلب رقص سے شروع کا پروگرام ہوتا تھا، جو کہ ان کے ہاں لڑکے شادی میں ضرور رکھتے تھے۔ بشام نے افسوس سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ اپنی عورتوں کو 7 پردوں میں رکھنے والے دوسری عورتوں کو ناشتہ دیکھنا فخر اور مردانگی سمجھتے تھے۔ اگلی رات بشام کے گھر والے سردار حیات کی بیٹی کی مہندی میں گئے، سوائے بشام اور سردار حیات کے۔ رات میں فنکشن ختم ہونے کے بعد باقی سب تو واپس چلے گئے، مگر ان کے مردانہ خانے سے ذرا ہٹ کر جو ڈیرا بنایا گیا تھا، وہاں رقص و سرور کی محفل اپنے عروج پہ تھی۔ سب اس رقصہ کے رقص سے لطف اندوز ہو رہے تھے، سوائے زریاب کے، جو اپنے یہاں کی ان روایتوں سے انتہائی نفرت کرتا تھا۔ سردار ادھام شام کچھ زیادہ ہی پی پلا گیا تھا کہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کر پہلے وہ اس رقص کے ساتھ جمنے لگا۔ بہت سے آدمی ایسا کر کے واپس اپنی نشستیں سنبھال لیتے، مگر ادھام تھوڑی دیر بعد اس رقصہ کو ایک بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کر کے کوئی گستاخی کرنے ہی والا تھا کہ برہام نے غصے سے اٹھ کر اس رقصہ کو ادھام سے چھڑوایا، اور وہ جو نشے میں جم رہا تھا یکدم سانپ کی طرح پھنکانے لگا۔ یہاں پر گندگی پھیلانے کی کوشش نہ کرو، اس طرح کی بغیرتیاں اپنے ڈیرے پہ کرو، یہ ہماری مہمان ہے، ہم یہاں اسے اپنے کام کے لیے نہیں لائے، ایسے کام کے لیے نہیں لائے۔ برہام نے اسے غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے آن کیا۔ تو ہوتا کون ہے مجھے بغیرت کہنے والا؟ اور ایک ناچنے والی کا تجھے بڑا درد اٹھا ہے کہ اپنی بیوی لانے سے پہلے اس کے ساتھ رات رنگین کرنا چاہتا ہے؟ اسے برہام کا اتنا کہنا تھا کہ تازیاں کی طرح لگا۔ ادھام کی اتنی گہری ہوئی بات پر برہام کا ہاتھ اٹھ گیا۔ سب ان کے گرد جمع ہو کر انہیں آپس میں جڑوانے لگے، جو کہ کتکل ہو گئے تھے۔ آج کی رات میں اس کو اپنے ڈیرے پر ابھی اور اسی وقت لے کے جاؤں گا، دیکھتا ہوں تو کیا کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے ایک دوسرے سے چھڑوایا، ادھام ایک رقصہ کی جانب بڑھ کر اشارہ کرتے ہوئے بولا، اور پھر اسے دھمکی دینے لگا۔ پاگل ہو گئے ادھام، بس کر اب۔ وہاں موجود کوئی شخص بولا، میں بھی دیکھتا ہوں کون کیسے یہاں سے قدم باہر نکالتے ہیں۔ برہام نے بھی اس کی دھمکی دی۔ ادھام خود کو باقی لوگوں سے چھڑواتا غصے سے آگے بڑھا، اور جیسے ہی اس کی رقصہ کی جانب بڑھا، برہان نے اپنی قمیض کی جیب سے گن نکالی۔ ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں تجھے بخشوں گا نہیں۔ برہان نے گن اس پر تانتے کہا۔ سب نے برہان کو گن واپس رکھنے کو کہا، مگر اس کے سر پر بھی جیسے خون سوار ہو گیا تھا۔ برہان اسے رکھو، ہم بات کر رہے ہیں نا۔ اس نے ویسے وہاں موجود اس کے دوستوں نے اس سے گن لے کر رکھنی چاہیے کہ ادھام کے بڑھتے قدم رکنا نہ دیکھ کر اس نے فائر کر دیا، اور گولی سیدھا ادھام کے سینے پر لگی۔ چیخ و پکار اور بھگدڑ سی مچ گئی۔ فائر کے بعد اندر حویلی تک پہنچی، وہاں بھی ہلچل مچ گئی۔ رات کے 3 بج رہے۔ سردار برہان کے موبائل پر کال آئی اور اٹھ بیسائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھایا۔ ہیلو، اپنے مخصوص بلوچی سٹائل میں وہ بولا، مگر دوسری جانب سے آنے والی خبر سن کر انہیں ساری نیند بیک سے اڑ گئی۔ کیا بکواس کر رہے ہیں، میں زندہ نہیں چھوڑوں گا تجھے اگر یہ خبر غلط ہوئی۔ ان کی ڈانٹ پر جان بی بی بھی یکدم نیند سے ہڑبڑا کر اٹھی اور دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ اللہ خیر کرے۔ انہوں نے پریشانی سے فون کان سے لگا سردار برہان کو دیکھا، جن کے تاثرات پتھر ہو چکے تھے، اور یکدم موبائل والا ہاتھ اس کے پہلو میں گرا۔ سردار صاحب کیا ہوا؟ سب خیر ہے؟ انہوں نے پریشانی سے ان سے پوچھا۔ میرا ایک بازو آج کٹ گیا ہے، ماتم کا انتظام کرو،
جان بی بی حقا بخا نہ سمجھی سے ان کی بات سن رہی تھی، اور پھر جب کچھ دیر بعد ادہم کی میت آئی تو حویلی میں گرہا مچ گیا۔ غصے اور انتقام کی شدید لہر سردار باران کی حویلی میں جاگی۔ ہر آنکھ اکشابار تھی۔ بشام جو اپنے وطن واپس خوشیاں سمیٹنے آیا تھا، کیا خبر تھی کہ بھائی کی میت اٹھانی پڑ جائے گی، اور اس سے بھی آگے کیا ہونے والا تھا۔ اس تکلیف سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا اس کے لیے۔ اس لیے اس نے منع کیا تھا، میرے آپ کو مت ارینج کریں اس قسم کی چیزیں، گناہ ہے یہ، کیا ضرورت ہے کہ ہم ان روایتوں سے کبھی باہر نہ آئے، کیا فائدہ آپ کو اتنا پڑھ لکھ کر، اگر آپ ابھی بھی عورتوں کو تذلیل کو جائز سمجھتے ہیں۔ ذریعہ شدید غصے میں برہام کو اس کی غلطی روش کا احساس دلا رہا تھا، جس کے اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ادہم کی قتل کا واقعے کو گزرے 1 ماہ گزر چکا تھا۔ جیسے ہی سردار برہان کی گرم ماتم کی کچھ سر پڑا تو انتقام کی لہر پھر سے بیدار ہوئی۔ آج جرگہ بیٹھا تھا اور وہ سب پریشان صورت لیے بیٹھے تھے۔ کچھ دیر بعد ان لوگوں کو بھی نکلنا تھا جرگے میں پیش ہونے کے لیے۔ کچھ دیر بعد سردار حیات اور ان کے بیٹے اور دوسری جانب سردار بران اور ان کے دونوں بھائی اور ان کے رشتہ دار مرد بھی موجود تھے۔ ہاں تو سردار برہام یہاں سب کی موجودگی میں بتاؤ کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ جرگی کے سردار نے برہام کو مخاطب کر کے کہا، اس نے تمام واقعہ ون و این سنایا۔ میں مانتا ہوں یہ غلطی میری جانب سے ہوئی ہے، یہ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے۔ اس نے آخری میں اپنی غلطی مانتے ہوئے جگہ سر کے ساتھ کہا۔ ذریعہ اور سردار حیات کا سر بھی جگا ہوا تھا۔ جرگے کے سرداروں نے کچھ اور لوگوں سے گواہی لی جو کہ اس واقعے کی عین شاہدی سب کے بیان ایک جیسا تھا۔ ہاں تو سردار برہان تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ جرگے کے سرداروں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں جو بھی فیصلہ کروں گا وہ یہاں سب کو ماننا پڑے گا، نہیں تو جب تک میرا فیصلہ منظور نہیں ہوگا میں تب تک روز یہاں جرگہ بٹھاؤں گا، سردار برہان نے سخت لہجے میں کہا۔ سردار برہان کہہ چکا ہے کہ اس سے تمہارے ہر فیصلہ منظور ہوگا، چاہے خون کا بدلہ خون لو یا زر زمین۔ نہ خون کا بدلہ خون، نہ زر زمین، سردار برہان کے جرگے کے سردار کی بات کاٹ کر کہا۔ تو پھر سب نے اشتے بچا، صرف زن خون بہا میں سردار حیات کی بیٹی۔ سردار برہان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے سب کو حیرت میں ڈالا۔ ذریاب اور بشام نے جھٹکے سے سر اٹھا کر سردار برہان کے چہرے کو دیکھا، جہاں اپنے فیصلے سے پیچھے نہ ہٹنے کا عزم تھا اور آنکھوں میں انتقام۔ ابا، بشام نے حیرت اور بے یقینی سے انہیں دیکھا اور اس فیصلے کا مقصد بہت اچھے سے سمجھتا تھا۔ ذریاب کو لگا اس کے دل پہ کسی نے گن سے چھری سے وار کیا ہے۔ اس کی جان سے پیاری بہن یہ کیسے انتقامی فیصلے کی بین چڑھنے والی تھی؟ سردار، تمہارا بیٹا کہہ چکا ہے کہ تمہیں ہمارا ہر فیصلہ قبول ہوگا۔ سردار حیات کی کچھ بھی کہنے سے پہلے سردار برہان نے اس کی بات کاٹ کر اسے برہان کی الفاظ یاد کروا کر بہت کچھ باور کروایا۔ اور اب بیچ کر رہ گئے، لڑکی کو ابھی بلاؤ، ہم اسے یہاں سے لے کر جائیں گے۔ یا اللہ میرے بچے کو بچا لینا، زر بی بی نے روتے ہوئے دعا مانگتے ہوئے کہا۔ ماں صاف فکر نہ کریں، براز کو کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ وہ واقعی اسے کچھ نہیں ہوا تھا۔ کفارہ تو کسی بے قصور کو ہی ادا کرنا پڑا تھا۔ ابھی وہ ایک دوسرے کو تسلی دے رہی تھی کہ فون کی بیل بجی۔ فون سردار سبزدار کی بیوی نے اٹھایا، جو اس گھر کی بڑی بہو تھی، اور فون پر ملنے والی خبر نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک دی۔ حنال سب کو بہت عزیز تھی، وہ تھی بھی محبت دینے اور لینے والی۔ بختاور نے آہستہ سا فون واپس رکھا۔ کیا ہوا بانور، دلہن کس کا فون تھا؟ اس کی طویل ہوتی خاموشی نے وہاں موجود سب کو پریشان کی۔ رشتہ دار عورتیں بھی جمع تھیں۔ بتائیں نا، حنال نے گھبرا کر اس کا کندھا ہلایا۔ انہوں نے خون بہا میں ہمارے جگر کا ٹکڑے کو مانگ لیا ہے، انہوں نے تمہیں مانگ لیا حنال، بختاور نے روتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگاتے کہا۔ ایک اور قیامت ٹوٹی ان سب پر، وہ اسے ابھی لے کر جانا چاہتے ہیں، بابی نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا، اور وہ جس کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا وہ تو شاک تھی۔ بھائی کی خیریت مانگتے وہ اہم گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ خود اس انتقام کی بھیٹ چڑھ جائے گی۔ کون اسے گلے لگا کر رو رہا تھا، کس نے اسے چادر دی، اور کب وہ گاڑی میں بیٹھ کر وہ جبریل میں پہنچی۔ بشام نے بہت کوشش کی اپنے باپ کو اس فیصلے سے ہٹانے کی۔ آپ کیوں ایک بھی گناہ کو اس میں گھسیٹ رہے ہیں؟ اس نے شدید غصے اور چہلاہٹ سے نہیں کہا۔ تمہیں میرا فیصلہ نامنظور ہے تو ابھی میرا ایک اور بیٹا زندہ ہے، شادی شدہ ہو تو کیا ہے، مرد کو 4 شادیاں جائز ہیں، ویسے بھی خون بہا میں آنے والی صرف انتقام پورا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، رکھیل سے بھی گری ہوئی درجے کی ہیں۔ اپنے باپ کے منہ سے اتنی صفاق الفاظ سن کر شدر رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے ہارورڈ سے تعلیم حاصل کی ہو، اس کا بھائی۔ اس نے بے بسی سے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ جو شخص اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں تو ایک خون بہا میں آنے والی کا کیا حال کرے گا؟ نہیں، وہ اسے اپنے بھائی کے نکاح میں نہیں جانے دے گا۔ یہی سوچ کر اس نے اپنے دل کو مضبوط بنایا اور سردار بران کو اپنی رضامندی دے دی۔ انہوں نے فخر سے اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ اس نے غصے سے اٹھتی لہروں کو دبانے کے لیے
چہرہ دوسری جانب کیا اور نظریں سیدھی سامنے سے آتی کالی چادر میں لپٹے وجود پہ پڑی۔ زندہ لاش کسے کہتے ہیں آج حنال کو دیکھ کر بہت سے لوگ جان گئے تھے۔ اسے خود محسوس ہو رہا تھا کہ اس سے سب سے حصے مر چکے ہیں۔ اس سے اندر آتا دیکھ کر زریاب نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ سردار حیات نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ سردار سبزار کی بھی حالت باقیوں سے کم نہ تھی، وہ بھی جو اس سب کا ذمہ دار تھا سر جھکائے بیٹھا تھا۔ حنال نے خاموشی سے نکاح نامے پر سائن کیے۔ اس کے باپ اور بھائیوں کی آنکھیں جگمگا رہی تھی جبکہ وہ بے جان بیٹھی ہوئی تھی۔ زریاب تو باہر نکل کر جا چکا تھا، جس بہن سے وہ شدید محبت کرتا تھا، جس سے موت کے منہ سے وہ جاتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جس وقت سردار بہرام نے چلنے کا کہا، بس اس وقت حنال کے بے جان وجود میں حرکت ہوئی۔ اس نے چہرہ بہرام کی جانب موڑ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جو سر جھکائے اپنے آنسو پر بند باندھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنی سر ہوتی آنکھوں سے اس نے اپنے معصوم بہن کو دیکھا۔ ماں کا خیال رکھنا، اس نے بے اختیار اپنے ساتھ لگا کر آنسو کو نکلنے دیا۔ آگی ہرافہ جیسے ہی وہ حویلی میں زنانِ خانے میں حنال کے ساتھ انٹر ہوئی، اپنی نرم خواص کو کسی پر الفاظ سن کر شدت رہ گیا۔ کیا ہو گیا ہے آپ سب کو؟ انسان ہے، کیوں ایسے کر رہے ہیں آپ؟ اس قتل میں اس بے قصور کا قصور کہاں سے نکلتا ہے؟ اور معاف کیجیے گا براس، اس قتل میں صرف برہام قصوروار نہیں ہے، ادہام نے بھی اس کو اکسایا تھا۔ وہ جو کب سے برہا بیٹھا تھا گھر آ کر پھٹ پڑا، اور اس کے باپ اور بھائی جو پیچھے ہی آ رہے تھے اس کی بات سن کر اور بھی غضبناک ہوئے۔ بشام جان بی بی نے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کی گال پر مارا، پھر مارا تو وہ ہکا بکا ماں کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ شرم نہیں آتی اپنے مرے بھائی کے لیے ایسے کہتے؟ وہ غصے سے چلائی، معاف کیجیے گا مگر میں غلط کو صحیح نہیں کہوں گا۔ وہ پھر بھی اپنی بات پر ڈٹا رہا، اس لیے تو میں نے حامی بھری تھی۔ سردار بہرام بھی اب غصے سے چلائے، ہاں کیونکہ مجھے بھی اب بھی انسانیت باقی ہے، اس نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ تو پھر دیکھ اب ہم کیا کرتے ہیں، انہوں نے اپنی سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر کہا، اور یکدم اس کے پاس کھڑی حنال کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹا اور پیر در پہ اس تھپڑوں اور گھونسوں سے مارنے لگے۔ وہ جب گر گئی تو اسے پاؤں کی نوک پر رکھا۔ شام کو لگا اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ ایک بات اسے سمجھ آئی کہ تو جتنا اس لڑکی کی حمایت کرے گا اتنا ہی اس کی زندگی تنگ ہوگی۔ وہ خوب کا ضبط کرتے باہر نکل گیا۔ یا اللہ، میرے گھر والے ہیں کیا؟ اس کو ابھی تک اپنی آنکھوں میں یقین نہیں آ رہا تھا جو کچھ اس نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا۔ 5 سال باہر گزرنے کر وہ یہی سوچا تھا کہ اب یہاں کے لوگوں کی سوچ بدل چکی ہوگی، مگر آج جو کچھ ہوا تھا اس نے اسے بہت مایوس کیا۔ اس طرح تو وہ لڑکی اس کی نظروں کے سامنے مر جائے گی جس کو بچانے کے لیے اس نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ اے اللہ، اگر آپ نے اس لڑکی کے لیے میرے دل میں رحم ڈال کر اسے بچایا ہے تو میری مدد کیجیے گا کہ میں اسے یہاں سے نکال کے لے جانے کے لیے بھی کامیاب ہو جاؤں۔ اس نے شدید دل سے اللہ کو پکارا، اور پھر اللہ سے بڑھ کر کون ہے اپنے بندے سے محبت کرنے والا اور اسے بچانے والا۔ رات میں جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو ایک اور وجود کو اپنے کمرے میں دیکھ کر ٹھٹک گیا جو زمین پر لیٹی سسک رہی تھی۔ یکدم اسے اندر آتا دیکھ کر سہم کر اور خود میں سمٹنے لگی۔ اس نے سر سے پاؤں تک خود کو چادر میں چھپایا ہوا تھا۔ وہ بہتر اس کی جانب بڑھا، قدموں کی آواز اپنی جانب آتا محسوس کر کے حنال کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا۔ اس نے 2 زانوں بیٹھ کر اسے پکارا، سنو۔ اس کے وجود میں کوئی ہلچل نہ دیکھ کر اسے ایک دم احدام نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہ تڑپ کر اٹھی۔ اس کے چہرے سے بھی چادر ہٹ چکی تھی۔ جو چہرہ اس کے سامنے آیا وہ سوجا ہوا تھا، ہونٹ پھٹے ہوئے تھے، ماتھے پر بھی زخم بن گیا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر اسے چھڑچھڑی آ گئی، جبکہ وہ بے خبر ڈری سے بھی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ شام لب بھی تیزی سے اٹھا، اپنے کمرے سے نکل کر وہ نیچے پری ذات کے کمرے میں آیا، دروازے پر ناک کر کے اندر داخل ہوا۔ آپ اس وقت خیریت؟ اس نے بے اختیار گھڑی کی جانب دیکھا جہاں رات کا 12:30 کا ٹائم تھا۔ برف یا ٹھنڈا پانی ہے؟ اس نے جلدی سے اسے پوچھا۔ برف تو نہیں، ٹھنڈا پانی ہے۔ اوکے، جلدی سے ایک باؤل میں لے کر میرے کمرے میں آؤ۔ اتنا کہ کر بھی وہ بڑھنے ہی نہ کر تک پری ذات نے روکے۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے پریشانی سے بھائی سے پوچھا۔ وہ جسے آج جانور سمجھ کر مار پیٹ گیا ہے، میرے خیال میں اللہ نے ایسے انسان بنائے ہے، اسے اس وقت کچھ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنے غصے پر ضبط کرتے ہوئے اسے کہا۔ دل تو کر رہا تھا انہیں چھوڑ دیں جنہوں نے اس کی صفاقی کا مظاہرہ کیا۔ وہ اپنی کمرے کی جانب بڑھا، سنو آپ ادھر بیٹھ جاؤ پلیز۔ وشال نے بیڈ کے سامنے پڑے صوفے کی جانب دیکھا۔ حنال نے بے یقینی سے اسے دیکھا جو اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پلیز، اس کے دوبارہ کہنے پر وہ کانپتی ہوئی اٹھ کر اوپر بیٹھی۔ کمرے میں ایک جہازی سائڈ بیڈ کمرے کے درمیان میں رکھا تھا جس کے بالکل سامنے صوفہ رکھا تھا اور اوپر دیوار پر LCD نصب تھی۔ کمرے کے بائیں جانب چھوٹا سا کریڈور تھا جس کے اختتام پر واش روم کا دروازہ تھا اور اس کی بائیں جانب ڈریسنگ روم تھا، اور بیڈ کے دائیں جانب رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ کین کے ایک بک رکھا ہوا تھا جس کے آگے گلاس وال اور اس میں سے باہر کی جانب دروازہ کھلتا تھا۔
सोफे के साथ ड्रेसिंग टेबल में ही रखा हुआ था। विशाम अभी इससे इसके मुताबिक कुछ पूछ ही रहा था कि परीजाद ने दरवाज़ा नाक करके अंदर दाखिल हुई। इसके हाथ में ठंडे पानी का बाउल था और दूसरे में टॉवल। वो अंदर आकर हनाल के साथ सोफे पर बैठकर इसके चेहरे की ठिकोर करने लगी। एक वो और एक हिशाम ही तो बस इस लड़की की तकलीफ पर बलबलाए थे। तुम्हें थोड़ा दर्द होगा लेकिन ये बहुत ज़रूरी है अभी तुम्हारे लिए। हनाल के मुंह से सिसकारी निकली तो परीजाद ने मोहब्बत से इसे समझाया। अभी वो पूरी तरह से टकोर कर भी नहीं पाई थी कि माँ की आवाज़ पर करंट खा कर उठ खड़े है। बरास, अब आप ये सब करो। मास्क पता चला तो इसकी बेचारी की और शामत आ जाती है। और तेज़ी से टकोर की चीज़ें बेड के नीचे रख कर बाहर भाग गई। विशाम ने तेज़ी से उठकर दरवाजे की कुंडी चढ़ाई और फिर हनाल के हाथ थाम कर बेड पर अपने सामने बिठाते इसके चेहरे की ठिकोर करने लगा। अभी इसने टॉवल और इसके चेहरे पर रखा ही था। वो पीछे सर की। वो इसकी घबराहट समझ गया। इतना वक्त सिर्फ ये सोचो कि आप मरीज हो और मैं डॉक्टर। घबराओ नहीं मुझसे। विशाम की धीमी अंदाज ने इसे कुछ तकवीर दी। वो हर से इस मसीहा को देखने लगी। क्या इसे अपने भाई का कोई गम नहीं था? शाम में भी इसने मेरी हिमायत की और अब इसे मुझसे नफरत क्यों नहीं हो रही? ये क्यों इतनी हमदर्दी कर रहा है? वो अपनी सोचों में गुम थी कि हिशाम की आवाज़ अपने ख्यालों से खींच लाई। क्या नाम है आपका? इसकी मीठी मगर कबरू आवाज़ इसे बहुत प्यारी लगी। अभी तक वो यहाँ आकर करहत लहजे सुन रही थी। हनाल मध्यम सी आवाज़ में बोली, नाइस नेम, वेरी यूनिक। वो तेजी से अपनी आदत के मुताबिक इंग्लिश में बोल गया। पता नहीं इसे समझ भी आए कि नहीं। शायद इसने सोचा कितनी अजीब बात थी कि इसे यह भी नहीं पता था कि वो अपनी बीवी के बारे में बिल्कुल अनजान था। जैसे भी सही, बहरहाल वो इसकी निकाह में थी और इसकी जिम्मेदारी थी। इसे हनाल के बारे में पता होना चाहिए था। इसकी बात ऐसे लगा मुस्कुराई। क्या इसे इंग्लिश समझ आती है? वो हैरान हुआ। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? इसकी बार इसने जानबूझ कर इंग्लिश बोली। आया कि इसे शक में ठीक है या गलत? बेटर। हनाल के जवाब ने इसे शक में यकीन की मेहर लगा दी। एजुकेशन क्या है आपकी? इसने मुस्तासर से चेहरे पर ठकोर करते हुए पूछा। MBBS का लास्ट ईयर था। इसने किस कदर दुख से जवाब दिया। पानी में टॉवल डुबोता इसके हाथ वहीं साख्त हो गया। इतना जुल्म! इसके दिल ने दहाई दी। फिर खामोशी से एक पेन किलर से खाने के लिए दी और इसके जख्मों पर ऑइंटमेंट लगाई। विशाम को बेहद हमदर्दी थी इस मजलूम लड़की से। आप नीचे नहीं लेटोगी? चाहो तो बेड पर सो जाओ और चाहो तो इस सोफे पर। इससे पहले कि वो वापस ज़मीन पर बैठती जो कि फी कारपेट था, शाम ने इसे टोका। मैं सोफे पर सो जाऊंगी। इसने हंसी के कहा, ओके। शाम ने इसे सिंगल कोयल खिला कर दिया। लेते ही लेट की। जबकि वो इसके बारे में सोचने लगा। इसके नकुश्चों के सूझने की वजह से वादी नहीं थे, फिर भी इसे अंदाजा हो गया था वो बहुत खूबसूरत है। इसका दिल अभी परेशान था। आखिर वो कैसे इसे यहाँ से निकाले? यही सोचते हुए इसकी कब आंख लगी वो नहीं जानता था। रात के वाकयात के बाद सुबह भी जब इसकी आंख खुली तो सर में शदीद दर्द था। जैसे ही वो बेड से उठा इसे अपने कमरे का दरवाज़ा धड़ाधड़ की आवाज़ आई। हनाल भी एकदम घबरा कर उठी। वो फौरन ज़मीन पर बैठ गई। वो कल रात ही जान गई थी कि ये हमदर्दी से सिर्फ इस कमरे के चार दीवारी में ही मिलेगी और वह भी सिर्फ एक ही शख्स के सामने। हिशाम ने इसकी समझदारी को दिल में सराहा। जैसे ही बढ़कर दरवाज़ा खुला तो सामने जान बीबी को खड़े देखा जो शायद गुस्से में थी। विशाम ने इन्हें सलाम किया। वो इसे सामने हटाती अंदर आई और हनाल को कारपेट पर बैठा देखकर इन्हें कुछ तसल्ली हुई। तो मुंह हाथ धोकर चल के आ। इन्होंने मुड़कर विशाम को देखते मंजर से हटाया। वह जान गई थी कि इसे हमदर्दी का बुखार चढ़ा है, लिहाजा वो इसके सामने अब हनाल को कुछ कहना नहीं चाहती थी। तेरी शादी के बाद पहली सुबह नहीं है जो तू इतने दिन चढ़े तक सो रही है। तू उन्होंने बहा में आई हुई है। दिमाग में बिठा ले इसे। फौरन नीचे आ। तुझे मेहरानी को तो काम पड़ो लगाऊं। इन्होंने विशाम के वॉशरूम में जाते ही गुस्से से कहा। विशाम वॉशरूम के दरवाजे के साथ खड़ा इनकी बातें सुन रहा था। इसे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि किसी के भी सामने अब हनाल के साथ हमदर्दी नहीं करनी तो इसके लिए मुश्किलात खड़ी होगी। अगले दिन वो सुबह 5 बजे ही उठ जाती है। किचन की सारी जिम्मेदारी इसके सर पर डाल दी थी। पहले ही दिन जब वो सुबह चाय लेकर आई तो अमीद ने पहला सब लेते ही मुँह दूसरी तरफ कर की। हनाल तो थर-थर कांपने लगी। ये चाय बनाई है तूने? इतने ठंडे तेरे हाथ में मारूंगी ना कि सारी अकड़ भूल जाएगी। इसने कहर बरसाती नजरों से हनाल को देखा और प्याली इसकी करीब फर्श पर जोर से दे मारी। गर्म चाय के छपटे इसकी पाँव पर गिर कर इसे जलसा के शदीद तकलीफ का एहसास हुआ। दफा हो जाओ यहाँ से। खड़ी मुँह क्या देख रही है? मेरे कमरे में मेरी कितनी सारी शर्ट्स हैं, प्रेस करो इन्हें। यकदम विशाम गुस्से से इस पर दौड़ा। सब ने हैरत से देखा। वो जो कल तक इसकी हमायत में सब बुलाई बैठा था आज इस पर दौड़ रहा था। सरदार हयात के चेहरे पर फखिया मुस्कुराहट चमकी। आह है तो सरदारा का खून, इन्होंने दिल में सोचा।
سب کے چہرے پر جیسے اطمینان چھلکا۔ آخر اس نے بھی اس کی وہی حیثیت مان لی جس کی وجہ سے وہ اس حویلی میں آئی تھی۔ حنال حیران ہوتی یکدم اس کی کمرے میں کی جانب چل پڑی۔ کل تک جو ہمدردی جتا رہا تھا آج وہ بھی ان ظالموں کی صف میں کھڑا ہو گیا۔ وہ کیسے یہ بھول گئی تھی کہ وہ بھی انہی میں سے ایک تھا۔ وہ اپنے آنسو پوچھتی چلتی جا رہی تھی۔ دیکھو وہ اندھی کہیں میرے کپڑے ہی نہ خراب کر دے، وہ تیزی سے غصے سے کہتا اٹھا۔ اس کے یہ اندازہ دیکھ کر سب زیادہ بھی جان نے سکھ کا سانس لیا۔ جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا وہ اس کی توقع کے عین مطابق رو رہی تھی۔ اسے کمرے آتا دیکھ کر وہ یکدم پریشانی سے اٹھی۔ میں آپ کی شرٹ دیکھ رہی ہوں، کہاں ہے؟ وہ جلدی سے اپنی صفائی میں بولی، مبادنہ اب یہ دنگ کر نہ رکھ دے، جلدی سے اپنا پاؤں دکھاؤ۔ اس نے حنال کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ وہ کہتا ہوا اس کی قریب آیا جو اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ اس کے اتنے نرم لہجے پہ حیران ہوئی۔ یا اللہ، یہ شخص مجھے پاگل کر دے گا، اس نے بے بسی سے سوچا۔ کیا کر رہے ہو؟ سنائی نہیں دے رہا؟ ایک تو وہ بے مشکل اس کے زخم پر مرہم لگانے آیا تھا اور وہ ٹھیک ہے ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے گور گئے سے دیکھا اور ہاتھ پکڑ کر صوفے بٹھایا۔ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو غصے تھے مجھ پر۔ آخر وہ اپنی حیرانگی اس سے شیئر کر کے ڈرتے ڈرتے بولی۔ وہ اس کے ڈرے سے انداز پر یکدم مسکرایا، پھر جھک کر اس کے پاؤں پر مرہم لگانے لگا۔ بس یہ سمجھ لو کہ یہ سب بہت ضروری ہے ہم دونوں کے لیے۔ میں اس کمرے میں باہر فی الحال آپ کے ساتھ ساتھ گیر ہی رہوں گا، اور کمرے کے اندر ایسے جیسے میں ہوں، کیونکہ وہ کسی لیے جیسے سوال مت کرنا، اوکے؟ اس کے پاؤں پر مرہم لگاتے اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی جو کسی حد تک اس نے گھر سے باندھ لی۔ ہیلو، ہاں یار، آفس سے کتنا کام پینڈنگ ہے؟ اچھا گریٹ، بس ٹھیک ہے، میں پرسوں سے جوائن کر رہا ہوں۔ نہیں ابھی بتایا نہیں، آج ہی بتا کر کل نکل پڑتا ہوں۔ شام اپنے دوست سے بات کر رہا تھا، وہ کبھی بھی جاگیروں اور زمینوں کے کام میں انٹرسٹ نہیں رہا تھا، لہٰذا اس نے پاکستان آنے سے پہلے ہی اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر ایک اپنا بزنس کرنے کا پلان کیا تھا۔ آفس کھولنے اور سٹاف کو رکھنے کے سب کام اس نے اس سے سپورٹ کیا تھا، گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اگر پہلے ہی ڈسکس کر لیتا تو کسی نہ کسی نے چلنے نہیں دینی تھی، اس لیے وہ ہر کام مکمل کر کے انہیں بتانا چاہتا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اسے باتیں سنائیں گے سب، مگر وہ ہمیشہ سے اپنی لائف کا ہر ڈیسیجن خود لے کر خود پکا کام کرنے والا انہیں بتاتا تھا، پھر کوئی زیادہ دیر مخالف نہیں کرتا تھا، اور اب حنال کی وجہ سے اس لیے ناگزیر ہو گیا تھا حویلی میں رہنا۔ اس نے اپنا رویہ بھی اس لیے بدلا تھا تاکہ سب کو یہ باور کروائے کہ وہ بھی حنال کو جوتی کی نوک پہ رکھتا ہے، اور اس طرح وہ اسے ملازم بنا کر لے کر جانے میں کامیاب ہو جاتا۔ ابا مجھے اسلام آباد والی کوٹھی میں جانا ہے، کل وہاں کی صفائی وغیرہ کا انتظام کروا دیں۔ شام میں جب سب اکٹھے بیٹھے تھے تو اس نے بات کرنا مناسب سمجھی۔ کیوں خیریت؟ سردار بران نے حیرت سے پوچھا۔ میں باہر سے بزنس کی ڈگری زمینوں پر ضائع کرنے کے لیے نہیں لے کے آیا، مجھے اپنا بزنس کرنا ہے، اور ایک دوست کے ساتھ مل کر سب انتظام میں پاکستان آنے سے پہلے کروا چکا ہوں۔ سب کچھ ریڈی ہے، بس میں نے جوائن کرنا ہے۔ اس نے ساری بات کلیئر کی۔ یہ ہے ہی شروع سے الٹی کھوپڑی کا، چٹھا جا کر لوگوں کی جٹیاں، اتنا پیسہ ہے یہاں، راج کر، مگر نہیں، تو نے شروع سے ہی وہی کیا جس نے میں نے مخالفت کی۔ انہوں نے گرجتے ہوئے بڑاس نکالی، وہ جانتے تھے ان کی یہ مخالف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جتنا وہ کہیں گے اتنا ہی وہ اپنی بات پر ڈٹا رہے گا، اس لیے انہوں نے زیادہ سا بس و پیش نہیں کیا، اور ویسے بھی یہاں رہ کر ان کی ہر بات سے مخالفت کر کے اس نے ان کا خون نہیں جلانا تھا، اس لیے انہیں بھی بہتر لگا کہ وہ جیسے چاہتے ہیں ویسے ہی کرے، اور مجھے یہاں سے کچھ ملازم چاہیے، زرمد، رحمت بوا اور کسی کمزاد حنال کو بھی میں لے کے جاؤں گا تاکہ اسے ہم وقت جوتی کے نوک پر رکھ کر اس کی حیثیت باور کرواتا رہوں۔ اس نے اتنی نفرت سے اس کا ذکر کیا تھا کہ کسی کو اس پر شک نہیں ہو سکا۔ ہاں لے جا، ہم نے اس کا اچار ڈالنا ہے۔ سب نے اس کی سوچ کی حمایت کی۔ اس نے دل میں شکر ادا کیا۔ بھیجیں ذرا اب سے میرے کمرے میں، کبھی جو میرے کام کو کر دے ڈنگ کی ڈیٹ کہیں کی، تھکا ہوا ہوں، ٹانگیں دبانی ہے مجھے۔ وہ آتے ہوئے اس کے کچن میں کام کرتا دیکھ چکا تھا، جیسے جیسے اس کے چہرے کی سوجن ختم ہو رہی تھی، اس کی پریوں جیسے چہرے پر نظر نہیں ٹکتی تھی۔ حشام کو اس کی خوبصورتی کا ٹھیک ٹھاک اندازہ ہو چکا تھا، مگر ابھی اس کے دل میں صرف ہمدردی کا جذبہ تھا حنال کے لیے۔ اس وقت بھی وہ چاہتا تھا کہ وہ تھوڑی دیر ریسٹ کر لے، باہر تو اس چہرے سے چادر ہٹانے کی اجازت نہیں تھی، مگر کمرے میں آ کر شام اسے بری زادی دیتا تھا، مگر وہ اللہ کی بندی ہر وقت دوپٹہ اوڑھے رکھتی تھی۔ حنال جان بی بی نے بیٹی کی فریاد پر غصے سے تڑپ کر اسے پکارا۔ جی، وہ کپاتے ہوئے آئی۔ تجھے وہ شام نظر نہیں آتا؟ کیوں تو اس کے کوئی کام نہیں کرتی؟ جا اس کے ساتھ اور ٹانگیں دبا اس کی، مہرانی کہیں کی۔ وہ سن، تو نے کل اس کے ساتھ اسلام آباد جانا ہے، اب تو وہیں رہے گی، اور اگر میرے بیٹے کی خدمت میں کوئی کمی آئی تو تیرا حاشر کر دوں گی میں۔ مگر اب جا اس کے پیچھے۔ وہ جو اسے اندر آتا دیکھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جانتا تھا اس کی عزت افزائی ہوگی۔
وہ مرے پر قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آئی، کمرے کا دروازہ کھول کر آئی تو اسے وارڈروب میں مصروف دکھا۔ لائیں آپ کی ٹانگیں دبا دوں، آہستہ سے اس کے پاس آ کر بولی۔ میں نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے نہیں بلایا، خاموشی سے بیٹھ یا صوفے پر لیٹ کر ریسٹ کرو، صبح سے لگی ہوئی ہو، انسان ہو آپ بھی۔ وہ ہر روز اپنے رویے سے اسے حیران کرتا تھا، کبھی گرج چمک کر اور کبھی اس کے لیے ٹھنڈی چھاؤں بن کر۔ آخر اس کی کس روح پر وہ اعتبار کرتی؟ وہ صوفے پر جا کر نیم دراز ہوگی۔ چادر اب بھی سر سے پاؤں تک لپٹی ہوئی تھی۔ شام نے واٹر روم سے نکل ایک نظر اس کو دیکھا۔ اس کے تاثرات اتنے جام تھے کہ اسے حنال پر کسی روبوٹ کا گمان ہوتا تھا جو کہو کر جاتی تھی۔ کل ہم اسلام آباد جا رہے ہیں، آپ بھی اپنی چیزیں رکھ لینا، وشام نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ جو لیٹی تھی اسے بیڈ کی جانب آتا دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ کی۔ میرا تو کوئی سامان نہیں ہے، بس یہی کپڑے ہیں جو میں نے پہنے ہوئے ہیں، اس نے تو سادگی سے بتا دیا، مگر وشام نے بے حد شرمندہ ہوا۔ واقعی جس دن کی آئی تھی اس نے ایک جوڑا ہی پہن رکھا تھا، یہاں تو وہ اس کے لیے کچھ نہیں لے کر آ سکتا تھا۔ ہاں، کل جاتے ساتھ ہی پہلا کام اس کے لیے شاپنگ کر کے نہ ہے، اسے دل میں سوچا۔ اگلے دن ناشتہ کرتے ساتھ ہی وہ اسلام آباد کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ پہاڑی علاقے سے نکل جیسے ہموار سڑک آئی، وشام نے ڈرائیور کو ہٹا کر گاڑی خود چلانی شروع کر دی۔ وشام نے بیک ویئر سے حنال کو دیکھا جو بے تاثر نظروں سے ہر گزرتے منزل کو دیکھ رہی تھی، اور اس کے ان بے رنگ آنکھوں کو دیکھ کر نہ جانے سے اتنی تکلیف کیوں محسوس ہوئی تھی۔ اس نے دھیان بٹانے کو اسٹو آن کیا۔ پریسلی آئن کی آواز گونجی۔ آئی واز لٹل گرل alone my little world would diamond of the little home for me۔ یہ صرف وشام کی دھیان بٹانا بلکہ حنال بھی، چونکہ اسے یاد آیا کہ یہ وہی گانا تھا جو اکثر وہ اور فروا سنتی تھی۔ اس کے پاس تو کوئی کلیکشن نہیں تھا اپنے سخت گیر گھریلو ماحول کی وجہ سے۔ ہاں، فروا بہت گانے نے صرف کالج میں سنتی تھی، بلکہ اس کو بھی صرف موبائل پہ سنواتی تھی، اور یہ گانا اس نے اتنا سنا تھا کہ اسے یاد ہو گیا تھا۔ ان سب دنوں کو یاد کر کے کچھ آنسو اس کی آنکھوں سے گرے، جنہیں اس نے سب سے چھپانے کے لیے چادر میں سے ڈالے کر۔ وہ جو دو آنکھیں اس سے کب سے دیکھ رہی تھی، ان سے یہ منظر چھپا نہیں رہ سکا۔ اسلام آباد پہنچتے ہی وشان نے سب ملازموں کو بلایا۔ میں اور یہ بی یہاں جیسے بھی رہیں، جیسے مرضی ہم آئیں جائیں، جو کچھ بھی اس گھر میں ہوا، اگر یہاں کسی کی کوئی خبر حویلی میں کی تو یاد رکھنا میں وہاں تم لوگوں کو پھینکوں گا جہاں سے تو کوئی تمہاری لاش بھی نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ اس کی گریدار انداز دیکھ کر حنال بھی کچھ لمحوں کے لیے سن رہے گی۔ باقی سب تو ملازم تھے، انہیں اس سے کیا لگے کوئی سردار کچھ بھی کرے، ان کا کام تو بس ان لوگوں کی چاکری کرنا تھا۔ واٹ ہیپنڈ؟ جیسے حنال کی پریشانی شکل دیکھی تو وہ حیران ہوتا، اس سے پوچھتے ہوئے صوفے بیٹھا۔ وہ اس وقت لانچ میں تھا۔ اماں پلیز چیک کریں، کک نے کچھ کھانے کو بنائے تو وہ دے دیں، پھر مجھے کچھ ضروری کام سے جانا ہے، اس نے ساتھ آنے والی رحمت بہت سے کہا۔ وہ انہیں اپنے ساتھ اس لیے لے کر آیا تھا کیونکہ وہ خود حنال سے ہونے والی زیادتی کے خلاف تھی۔ وہاں تو تھی جنہوں نے ہمیشہ وشام کو نرم خوئی کا سبق دیا تھا، اور جانتا تھا کہ وہ جیسے بھی حنال کو رکھنا چاہے گا وہ اس کا پر ساتھ دیں گی۔ وہ اچھا کہہ کر کچن کی جانب بڑھ گئی، جہاں خانسامہ کو پہلے سے ہی ان کی آمد کا بتایا جا چکا تھا۔ اس نے کھانا تیار کر لیا تھا۔ کھانا کھاتے ہی وہ حنال کو لے کر مارکیٹ کے لیے نکلا۔ پتہ نہیں کون سی شاپنگ سے وہ اس کے لیے ڈھیر چیزیں لیتا رہا، وہ تو بس اس کے ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی۔ ہر ایک جگہ جہاں وہ اس کے لیے شوز لینے رہا تھا، حنال نے تنگ آ کر اسے ٹوکنا چاہا۔ آپ اتنا کچھ کیوں لے رہے ہیں میرے لیے؟ وشام نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے اچھا لگا حنال کا پوچھنا۔ اس نے شکر کیا کہ اس رپورٹ نے بھی خصوصیات جاگی ہیں۔ یہ یقیناً ماحول کی تبدیلی کا اثر تھا، جہاں اسے ٹارچ ہوتا دیکھ کر مینٹلی سیکس ہو رہا تھا۔ تو پھر اس لڑکی کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے نکاح کی ہے میں نے آپ سے۔ آپ کے نان نفقے کی ذمہ داری اللہ نے مجھ پہ ڈالی ہے۔ میں جب تک آپ کی ضرورتیں نہیں پوری کر دیتا، میری ہر نیکی اور اللہ کی جانب بڑھانے والا میرا قدم ضائع ہو جائے گا۔ کیا شخص ہے یہ؟ گھر والوں اس کا وجود سر سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ اسے متبر کر رہا تھا۔ گھر جا کر اس نے ایک الگ کمرہ حنال کو دے دیا تاکہ وہ اپنی مرضی سے اسے استعمال کرے۔ اسے یہ بھی بتایا کہ وہ صرف اسے یہاں لانے کے لیے حویلی میں برے سلوک کا مرتب ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میرے گھر والوں کا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، انفیکٹ میں اس خون بہا اور اس جیسی فضول روایات کا حق میں نہیں ہوں، لیکن ہم مینٹلی اپنے آکوپائیڈ ہو چکے ہیں ان چیزوں میں کہ ان کے خلاف جانا گناہ تصور کرتے ہیں۔ میں آپ سے اپنے برے رویے کے لیے ایکسکیوز کرتا ہوں، نہ میری نیچر سپرنٹ ہے اور نہ ہی مجھے یہ پسند ہے۔ میں اس دن آپ کو اس لیے کہا تھا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں آپ کے اور اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر میں ان سب کے سامنے آپ کے ساتھ برا رویہ نہ رکھتا تو آج آپ یہاں میرے ساتھ نہ ہوتی۔ اس کی باتیں سن کر اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیسے اللہ کا شکر ادا کرے جس نے
اتنی بڑی بری سچویشن میں بھی اسے برے حالات سے بچانے کے لیے ایک فرشتہ سخت انسان کے ہاتھ میں اس کی باغ دوڑ تھمائی تھی۔ نہیں تو خون بہا کی لڑکیوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے کہ نہ صرف ان کی نسوانیت کو تباہ اور برباد کیا جاتا ہے بلکہ انسانیت کی تذلیل بھی کی جاتی ہے۔ وہاں سے یہاں آ کر اتنا ضرور ہوا تھا کہ زامن کو اس کا چہرہ ضرور دیکھنے کو ملتا تھا، حالانکہ وہ اب بھی ہم وقت چادر لپٹ کر رکھتی تھی مگر چہرہ ڈھکا نہیں ہوتا تھا۔ اس دن وہ جاگنگ کر کے آیا تو لان سے اوپر ریاشی حصے کی جانب جانے والی سیڑھیوں میں بیٹھا دیکھا۔ گڈ مارننگ، وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ وہ اس کی پکارنے پر بری طرح ڈر کر چونکی تھی۔ سوری، وہ یکدم بولا۔ کوئی بات نہیں، وہ آہستہ سے چہرہ جھکا کر بولی۔ بڑا شباب شام بہت خوبصورت مردوں میں سے تھا۔ حنان اس کی طرف دیکھنے سے کتراتی تھی۔ حنان، میں اتنے خوفناک تو نہیں ہوں، آپ کیوں مجھ سے ڈرتی ہیں؟ اس کا رویہ اسے الجھن میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اچھا، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اپنی اسٹڈیز پھر سے جوائن کرو، مجھے کالج کا نام بتاؤ، میں وہاں کے ہیڈ سے ملوں گا۔ دوسری بات یہ کہ اس بات پر پریشان ہونا چھوڑ دو کہ آپ میرے نکاح میں ہو تو میں آپ پر اپنا حق جتاؤں گا۔ آپ اپنی اسٹڈی کرواؤ اور جب لائف میں لگے کہ ناؤ یو وانٹ ٹو اسٹارٹ آئی نو لائف آئی لیٹ یو فری فرام دس اینڈ وٹ ریلیشن شپ سو لیٹس بی فرینڈلی ٹل دے۔ اس نے اپنے فیصلہ سناتے اس کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ وہ روزانہ نار کو اپنی سوچ اور وعی سے حیران کرتا تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھ میں اپنا نازک سا ہاتھ دیا۔ نہ جانے کیوں مگر وہ شام کی ایک بیٹ میں مس ہوئی۔ اس نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ کر اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ میں ذرا جلدی نکلوں گا، آئی سوری، آپ کا فرسٹ ڈے ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ کو ڈراپ کروں لیکن ایک ضروری میٹنگ ہے جس کی پریزنٹیشن فائنل کرنی ہے۔ آپ کو ڈرائیور چھوڑائے گا اور دونوں اس وقت ڈائننگ ہال میں بیٹھے تھے۔ حنان کے ایڈمیشن کا سارا پروسیس اس نے اپنے دوست کے ابو کے ریسیورس کے تھرو کروایا تھا اور آج حنان کے کالج میں دوبارہ پہلا دن تھا۔ کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہو، حنان اسے شرمندہ ہونے سے بچایا۔ تھینکس، گھر آ کر مجھے ضرور کال کر دینا۔ اس کی تاکید پر اس نے سر ہلایا۔ کالج پہنچ کر کیا کیا نہیں یاد آیا اسے، ماں باپ بھائی وہ سب محبتیں جو وقت نے اس سے چھین لی تھی۔ وہ کتنی دیر کوریڈور میں کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ ابھی اسے یہاں گئے صرف کچھ ہی ہفتے ہوئے تھے، وہ اس کی زندگی بالکل بدل کر رہ گئی تھی۔ ابھی وہ کھڑی اپنی قسمت اور ماتم ہی کر رہی تھی کہ اپنے بالکل پیچھے فروہ کی آواز سنائی دی جس نے اس کی چادر لینے کے اسٹائل سے بچانا تھا۔ یکدم وہ اس کے سامنے آئی۔ واو واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! وہ خوشی سے چیختے ہوئے اس کی گلے لگی۔ ایک ہفتے کا کہہ گئی تھی محترمہ اور پورے مہینے لگا کر آئی ہو، وہ شکایتی انداز میں کہتی جیسے ہی پیچھے ہوئی نگاہ اس کے روتے چہرے پہ پڑی۔ کیا ہوا تمہیں؟ وہ اتنے عرصے بعد ایک جذباتی سہارا پا کر بکھر گئی۔ ارے یار کیا ہو گیا؟ وہ تو پریشانی ہوگی۔ کچھ نہیں، بس تمہاری بہت یاد آ رہی تھی، تمہیں ڈھونڈا، تم نہیں ملی تو بس میں یہاں آ گئی۔ آئی ایم سوری تمہیں پریشان کیا۔ اس نے یکدم خود کو سنبھالا۔ کیسے بتاتی کہ اپنے قاتل بھائی کے کیے گئے سزا کاٹ رہی ہے؟ اوہ ڈرا دی لڑکی۔ لو یار، میں نے بھی تمہیں بہت مس کیا، اتنے دنوں بعد کیوں آئی ہو؟ فروہ خوشی سے نہالا کر بولی۔ بس ماں سے نہیں آنے دے رہی تھی، وہ اب کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی۔ سو چھٹ سے جھوٹ بولا۔ ہاں یہ مائیں بھی نا۔ اچھا چلو، آپ کچھ نوٹس تو تمہیں دکھا دوں، باقی کی کل لا کر دوں گی، سب سنبھال کے رکھے ہیں۔ اور پھر وہ دونوں کالج کے متعلقہ باتیں کرتی ہوئی آگے نکل گئی اور یہاں سے آگے کو دیکھیں گے ہم اپنی اگلی قسط کے اندر۔